اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح احتیاط کے باوجود عورتوں کے نقاب کا کپڑا ان کے چہرے کو کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے، لہذا دوران حج کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس قسم کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی رہے۔ اگر کوئی کوتاہی نہ بھی ہو تو بھی حرم شریف میں صدقہ کرنے کا عظیم ثواب تو ملتا ہی رہے گا۔ یاد رکھیے آپ حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں جہاں 25-30 لاکھ افراد کا عظیم مجمع ہوگا، لہذا ابھی سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ اس سفر میں قدم قدم پر بے انتہا تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی ہر مشکل و مشقت کے لیے تیار رکھیں گے تو ہر تکلیف آسان معلوم ہوگی۔ بعض لوگ اس سفر کی مشکلات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو کر بات بے بات دوسروں سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ احرام کی حالت میں تو کسی سے جھگڑنا اور بھی برا ہے۔ آپ کے کسی ساتھی یا کسی عرب شخص سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو عفو درگزر سے کام لیجئے۔ آپ اللہ جل جلالہ کے دربار جلال و جمال میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لہذا پورے سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کا از حد خیال رکھیے اور اس نیت کے ساتھ سب کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجیے کہ یہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر کاغذی کارروائی میں تقریباً 6 سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نیز یہاں سے فراغت کے بعد آپ کے معلم کا وکیل مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے سواری کا انتظام کرے گا۔ اس میں بھی کبھی 1 دن یا 2 دن کی تاخیر ہو جاتی ہے۔ صبر و تحمل سے کام لیجئے اور ذکر و عبادت میں مشغول رہیے۔ سواری کا انتظام ہو جانے پر گاڑی آپ کو آپ کی رہائش کے لیے معین جگہ پر پہنچا دے گی۔ اپنا سامان اپنی رہائشی جگہ پر رکھ کر مسجد الحرام میں حاضری کی تیاری کر لیجئے۔ اگر اس وقت عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو ابھی مسجد الحرام نہ جائے، کیونکہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اس حالت میں عورت اپنی رہائش گاہ پر ہی قیام کرے اور جب پاک ہو جائے اور غسل کر لے تو پھر مسجد الحرام میں حاضری دے اور طواف وغیرہ کرے۔ یاد رکھیے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی فوراً مسجد الحرام میں حاضری ضروری ہے، مگر یہ درست نہیں۔ اب آپ کو خانہ کعبہ کے پاس حاضری اور طواف و سعی جیسی عظیم نعمت حاصل ہونے والی ہے، لہذا ضروری ہے کہ طبیعت میں اطمینان اور نشاط والی کیفیت ہو تاکہ ذوق و شوق سے یہ افعال سر انجام دیے جا سکیں۔ چنانچہ اگر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہت تھکن محسوس کر رہے ہیں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اطمینان سے اپنی رہائش گاہ پر آرام کر لیجئے اور تھکن دور ہو جائے تو پھر مسجد الحرام میں تشریف لے جائیے۔ مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں جب بھی داخل ہونے لگیں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کیجئے۔ اس طرح جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے اور راستے سے ہٹ کر ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیے۔ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ خوب خشوع و خضوع سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب اور تمام مسلمانان عالم کے لیے اور دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے خوب طویل دعا مانگ لیجئے۔ دعا سے فارغ ہو کر طواف شروع کرنے سے پہلے ایک اور کام کر لیں تو آئندہ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ بے انتہا ہجوم کی وجہ سے حرم میں ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ابھی سے کوئی جگہ ملاقات کے لیے متعین کر لیجئے۔ مسجد الحرام میں کوئی نمایاں سے علامت مقرر کر کے ساتھیوں کو بتلا دیجئے کہ طواف کے بعد اس مقررہ نشانی کے پاس تمام ساتھی اکٹھے ہوں گے۔ خصوصاً آپ کے ہمراہ اگر خواتین ہیں تو ایسی کوئی جگہ متعین کرنا ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات ایک دوسرے سے بچھڑنے کی صورت میں ناقابل بیان تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اب طواف کی تیاری کر لیجئے، وضو نہ ہو تو وضو کر لیجئے، وضو کے بغیر طواف صحیح نہ ہوگا۔ پھر احرام کی چادر کو اس طرح لپیٹ لیجئے کہ دایاں کندھا کھلا رہے، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اسے اضطباع کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ شروع سے ہی اس طرح چادر اوڑے رکھتے ہیں اور نمازیں بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس طریقے سے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ یاد رکھیے، اضطباع یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا صرف طواف کے 7 چکروں کے دوران کیا جائے گا، اور ہر طواف میں بھی نہیں، بلکہ صرف اس طواف میں جس میں احرام باندھا ہو اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہو۔ سعی کا ذکر آگے آ جائے گا۔ آئیے اب طواف کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس تصویر میں خانہ کعبہ کا قریبی منظر دکھلایا گیا ہے، جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے۔ دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود سے ہی طواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور اسی پر طواف کا اختتام ہوتا ہے۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کی نیت کر کے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، اور جس طرح نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح طواف کی ابتدا میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کا اسی طرح بوسہ لیا جاتا ہے۔ جب 7واں چکر پورا ہو جائے اور حجر اسود کا بوسہ لے لے تو یہ ایک طواف مکمل ہوا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ خانہ کعبہ کی ایک اور تصویر جس میں حجر اسود دکھائی دے رہا ہے۔ سرخ لکیر کے ذریعے حجر اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے، جبکہ نیلی لکیر کے ذریعے طواف کرنے والے کا رخ بتلایا گیا ہے۔ بے انتہا ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا چونکہ نہایت مشکل کام ہے، نیز اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر پھر ہاتھوں کو چوم لیا جائے۔ پھر ہر چکر کے اختتام پر بھی اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چوما جائے۔ خلاصہ تفصیل یہ ہوا کہ طواف کے شروع میں 2 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا۔ پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا، جبکہ ہر چکر کے اختتام پر ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا، اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا۔ آج سے کئی سال پیشتر لوگوں کی سہولت کے لیے سعودی حکومت نے حجر اسود کے سامنے اس کی سیدھ میں زمین پر سنگ مرمر کی سیاہ پٹی بنائی تھی۔ اس پٹی سے ہی طواف کی ابتدا کی جاتی اور اسی پر طواف کا اختتام ہوتا تھا، جیسا کہ اس تصویر میں سنگ مرمر کی اس پٹی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تیر کا دوسرا نشان طواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ طواف کرنے والا دروازے کی جانب اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، یعنی دوران طواف بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے۔ آج کل بعض مصلحتوں کی بنا پر سعودی حکومت نے حجر اسود کی سیدھ میں موجود سنگ مرمر کی اس سیاہ پٹی کو ختم کر دیا ہے۔ البتہ حجر اسود کی سیدھ بتلانے کے لیے سامنے کے برآمدے پر سبز رنگ کی ایک لائٹ نصب ہے، جسے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ برآمدے پر نصب سبز لائٹ کی ایک اور تصویر۔ حجر اسود کی سیدھ میں ہونے کے لیے اس سبز لائٹ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔
حجر اسود کی سیدھ میں آپ اس وقت ہوں گے جب آپ حجر اسود اور اس سبز لائٹ کے درمیان میں پہنچ